السلام علیکم میرے عزیزو، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اسے اچھی نوکری مل جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی پسند کی جگہ شادی ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھریلو حالات بدل جائیں، اس کے گھر میں خوشحالی آئے، کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے بڑا پریشان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ من جملہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے یا پھر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آج ایک بڑا مبارک دن ہے اور اس دن میں ایک بڑا مبارک عمل پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعے کا دن سید الایام ہے، یعنی کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے، جس دن کو میرے بہت سے دوست احباب عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، یعنی کہ غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو جمعے کی نماز کو بھی ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ میرے عزیزو، یہ دن غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں بلکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا دن ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کا دن ہے، کیونکہ آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساتھ ہے، ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے اللہ رب العزت اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ دن اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا۔ عمل عرض کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں درود پاک ضرور لکھیں۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور صدقہ جاریہ وہ عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں، دکھوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ عمل ہے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کا، اور اس کے ساتھ 3 چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا۔ آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پڑھنے ہیں۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سے لے کر اذان عصر سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت آپ نے یہی کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاں صلاح واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے ان نوافل کی نیت کرنی ہے، اور جو آپ کا مقصد ہے اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لے، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ سورت کوثر وہ مبارک سورت ہے جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر اس کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار خزانے چھپا کر رکھے ہیں۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد اس مرتبہ آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ آپ کے یہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے مکمل ہو گئے۔ اب آپ نے 3 چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھنی ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام ہے، یا وہاب، جس کا مطلب ہے اے عطا کرنے والے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نام سے بار بار پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو ضرور سنے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے یا وہابو کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح یا وہابو کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے
کافی کر لے، پھر اللہ رب العزت اس کے تمام مسئلے مسائل کو اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو ٹال دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ان کلمات کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کلمات کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ تیسری دعا اللہ الصمد، اس میں اللہ رب العزت کے دو نام ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام، اور یہ سورہ اخلاص کی ایک چھوٹی سی آیت بھی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس قرآنی آیت کو بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، بڑے پیار، محبت اور لجاجت کے ساتھ آپ نے اس قرآنی آیت کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کر لیں، اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا وہاب، اس نام کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد 41 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس قرآنی دعا کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد 41 مرتبہ ہی اللہ الصمد، اس قرآنی آیت کو پڑھ لیں۔ تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لیں، پھر بڑی لجاجت، بڑی محبت کے ساتھ دعا مانگے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دے، جو بھی مشکل ہے اپنے رب کے سامنے رکھ دے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے گا۔ یہاں ایک اور بات کرتا چلوں میرے عزیز دوستو، جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور کوشش کریں کہ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یا جو بندی جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو دوستو، آپ جمعۃ المبارک کے دن وظائف تو پڑھتے ہیں، لیکن ان وظائف کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کو وقت ملے تو اپنی زبان پر درود پاک کو جاری کر لیں، ہاتھ کے پوڑوں پر درود پاک کو پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پر درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وہ عمل ہے جو بروز قیامت ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔